بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، اس داستان کی پہلی قسط ملاحظہ فرمائیں۔ میرا نام فرحاد علی تیمور ہے۔ میرے والد تیمور مل شاہ کوٹ تحصیل و ضلع شیخوپورہ کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ ہماری زمینیں 500 ایکڑ رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اناج کی فراوانی، مال و زر کی افراط اور زندگی کا ہر عیش و آرام ہمیں میسر تھا۔ اس کے باوجود میں ایسا بد نصیب تھا کہ مجھے اپنی ماں کا دودھ نصیب نہیں ہوا۔ میرے پیدا ہوتے ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب میں 6 برس کا ہوا تو میرے والد بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور میں اتنی بڑی دنیا میں تنہا رہ گیا۔ تنہائی سے مراد یہ نہیں کہ میرے دیگر عزیز و اقارب نہیں تھے، سب ہی تھے، مگر اس کم عمری میں ان کا محتاج بن گیا۔ میرے چچا ناصر علی شہری زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ زراعت اور زمینداری سے انہیں دلچسپی نہ تھی۔ وہ میرے والد کو ایک پسماندہ دیہاتی سمجھ کر دور کی صاحب سلامت رکھتے تھے، لیکن ان کے فوت ہوتے ہی وہ 500 ایکڑ اراضی پر قابض ہونے کے لیے شاہ کوٹ آ گئے۔ میں ناسمجھ بچہ تھا، اپنے گھر اور پنڈ کے باہر کی دنیا کو نہیں جانتا تھا۔ جب انہوں نے پیار سے مجھے گود میں اٹھایا اور بیٹا کہہ کر سینے سے لگایا تو میرے ننھے سے دل میں اور میری چھوٹی سی دنیا میں باپ کی جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ رشتے دار محبت کے نام پر کس طرح فریب دیتے ہیں۔ انہوں نے زمین جائیداد کے تمام کاغذات اپنی تحویل میں لے لیے اور وہ زمینیں دوسروں کو ٹھیکے پر دے کر مجھے اپنی انگلی پکڑائی اور لاہور لے آئے۔ وہ کسی کی انگلی پکڑ کر زندگی گزارنے کا پہلا موقع تھا۔ میں کسی کا محتاج نہیں تھا، لیکن چھوٹی سی عمر میں محتاج بن کر رہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مل روڈ پر چچا کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جسے وہ بڑھا رہے تھے، کیونکہ والد مرحوم کی دولت اب انہیں بہت بڑا تاجر بنا رہی تھی۔ پہلے جین مندر کے قریب 3 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا، مگر اب وہاں 2 منزلہ کوٹھی بن رہی تھی۔ اس گھر کا ماحول میرے مزاج کے خلاف تھا۔ چچی مجھ سے نفرت کرتی تھی، بات بات پر جاہل گنوار کہہ کے دھتکارتی رہتی تھی۔ ان کے بچے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ کھیل کود کے دوران مجھے یوں دھتکارتے جیسے کوئی نیچ ذات کا لڑکا ان کے قریب آ گیا ہو۔ چچا ناصر علی کے صاحبزادے کا نام ظہیر علی تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا، مگر قد و قامت کے لحاظ سے میرے سامنے مچھر تھا۔ وہ ہمیشہ دینگا مشتی کرتا رہتا تھا۔ میں نے کئی بار اس کی پٹائی کی تھی، لیکن اسے اپنی شکست کا احساس اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ چچی انتقاماً میری پٹائی کر دیتی تھی۔ ان کی بڑی صاحبزادی کا نام غزالہ تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی، اپنی ماں کی طرح مغرور اور بد مزاج تھی۔ خدا نے حسن دیا تھا اور چھوٹی سی عمر میں نزاکت بھی دی تھی۔ کبھی اس کے سر میں درد ہوتا، کبھی پیروں میں، اور مجھے اس کے پاؤں دابنے پڑتے۔ اگر انکار کرتا تو مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھایا جاتا کہ میں چھوٹا بھائی ہوں اور بڑی بہن کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اسی لحاظ سے ایک چھوٹی بہن تھی، اس کا نام شاہینہ تھا۔ وہ بھی گود کی بچی تھی، ماں کی گود سے زیادہ مجھ پر لدی رہتی تھی۔ اس کے لیے یہ سمجھایا جاتا تھا کہ میں بڑا بھائی ہوں اور چھوٹی بہن کو تمام دن گود میں اٹھائے پھرنا بھی میرے فرائض میں شامل ہے۔ اگرچہ چچا جان میری دولت اور جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھے تھے، تاہم وہ اکثر میری حمایت کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے ایک دن اپنی بیگم سے کہا، میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ فراد کو ملازم نہ سمجھو، بیٹے کی طرح لاڈ پیار سے رکھو۔ اگر وہ بدک کر اپنی پھوپھی کے ہاں چلا گیا تو زمینوں کی آمدنی بھی اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ میں دروازے کے باہر فرش پر بیٹھا اسکول کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ چچی نے جواب دیا، تو میں کب چاہتی ہوں کہ لڑکا یہاں سے جائے، مگر کیا کروں، اس کی آنکھیں دیکھ کر وحشت سی ہوتی ہے۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، کبھی غور سے دیکھیے، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہے۔ وہ میری طرف دیکھتا ہے تو میں ٹھٹک جاتی ہوں۔ میں سچ کہتی ہوں، اس کے اندر کوئی بدروح گھسی ہوئی ہے۔ چچی کی باتیں سن کر میں اپنی آنکھوں کو چھو کر دیکھنے لگتا اور سوچنے لگتا کہ کیا واقعی میرے اندر کوئی بدروح گھسی ہوئی ہے۔ اس وقت مجھے اپنے والد مرحوم کی باتیں یاد آئیں۔ ایک بار انہوں نے کہا تھا، میرے بیٹے کی آنکھوں میں قدرتی چمک ہے، فرشتوں کا نور ہے، یہ اپنے مخاطب کا دل مول لیا کرے گا۔ والد مرحوم کا محبت آمیز اور چچی کے نفرت انگیز قیاسات میرے کچے دماغ میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ مجھے اپنی آنکھیں بہت ہی اچھی اور بہت ہی پرکشش نظر آئیں۔ آئینے کے سامنے عورت ہو یا مرد، سب ہی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ میری آنکھوں میں نیکی اور محبت کی چمک ہے یا بدی اور نفرت کی چنگاریاں۔ حقیقت جو کچھ بھی ہو، ویسے یہ سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ چچی میری آنکھوں سے ڈرتی ہیں۔ وہ مجھ سے بڑی تھی، مجھے گالیاں دیتی تو میں جواباً گالیاں نہیں دے سکتا تھا۔ وہ مجھے مارتی تو میں پلٹ کر ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، مگر قدرتی طور پر مجھے ایک ایسا ہتھیار مل گیا تھا جس سے میں انہیں ڈرا سکتا تھا۔ میرے دماغ میں جو بات آئی میں اسی پر عمل کرنے لگا۔
اب اکثر یوں ہونے لگا جب بھی چچی سے سامنا ہوتا تو میں انہیں تیز چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا۔ وہ دہشت زدہ تھی ہو کر مجھے گالیاں دینے لگتی، کبھی میری اچھی طرح پٹائی کر دیتی۔ ایسے وقت میں نے یہی دیکھا کہ وہ میری آنکھوں میں نہیں دیکھتی تھی، مجھے گالیاں دیتے وقت مجھ سے نظریں چراتی رہتی تھی۔ کبھی مارنے سے پہلے میرا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے مجھے دوسری طرف گھما دیتی تھی تاکہ میرا منہ دوسری طرف ہو جائے اور میں انہیں اپنی آنکھوں سے دہشت زدہ نہ کر سکوں۔ کئی بار انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ وہ میری آنکھیں پھوڑ ڈالیں گی۔ یوں ہمارے درمیان نفرتیں پروان چڑھتی رہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس ماحول سے نفرت اور عداوت کا درس میں لے رہا تھا۔ چچی کی گالیاں، چچا جان کی دوغلی محبت، ظہیر کی عداوت اور غزالہ کا تہمکانہ انداز، یہ تمام جیتے جاگتے نفرت انگیز عناصر میرے اندر سے لاوے کی طرح پکتے رہے تھے۔ ہاں، اس جہنم میں صرف ایک محبت کرنے والی ہستی تھی اور وہ تھی ننھی شاہینہ۔ ان دنوں وہ 7 برس کی تھی اور میں 12 برس کا تھا۔ چچی اسے بھی سمجھاتی تھی کہ وہ میرے ساتھ نہ کھیلا کرے، مگر جب وہ 22 بر کی تھی تب ہی سے میری گود میں کھیلتی آئی تھی۔ مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ اپنی ماں، بہن اور بھائی کے روکنے ٹوکنے پر بھی میرے پاس چلی آتی تھی۔ جب وہ ننھی ننھی باہیں میری گردن میں ڈال کر مجھے بھائی جان کہا کرتی تو میں اسے بے غرض اور پاکیزہ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اسے چومنے لگتا۔ بس وہی ایک میری بہن تھی، میری دنیا تھی، میری زندگی تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے، ایک رات چچا جان کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ غزالہ اور ظہیر اپنے ننھیال میں تھے۔ شاہینہ میرے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ چچی نے بھی اس رات بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ شاہینہ میرے پاس سوئے گی۔ وہ اجازت دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں رات گئے تک شاہینہ کو پریوں، شہزادوں کی کہانیاں سناتا رہا۔ وہ معصوم بچی کہانیاں سنتے سنتے سو گئی۔ نیند کی حالت میں وہ زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی پیشانی کو محبت سے چومتے ہوئے سوچا کہ میری شاہینہ آرام دہ پلنگ پر سونے کی عادی ہے اور میں فرش پر سوتا ہوں۔ وہ محض اس لیے آرام سے سو گئی تھی کہ وہ ایک بھائی کا بستر تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میری بہن ہمیشہ پھولوں کی سیج پر سوئے۔ میں وہاں سے اٹھ کر چچی کے کمرے کی طرف جانے لگا تاکہ ان سے کہہ دوں کہ وہ شاہینہ کو اٹھا کر اس کے بستر پر لے جائیں۔ چچی کی خوابگاہ کا دروازہ اور کھڑکیاں بند تھیں۔ میں نے بے دھڑک دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر چچی کی آواز سنائی دی، کون ہے؟ فراد، کیا تم ہو؟ جی ہاں، شاہینہ سو گئی ہے، اسے اٹھا کر لے جائیے۔ اسے سونے دو، میں بعد میں آ کر اسے لے جاؤں گی، تم میری نیند خراب نہ کرو۔ چچی، آپ نیند میں رہیں گی اور وہ بیچاری فرش پر پڑی رہے گی، گدھا کہیں کا۔ ان کی غصہ بھری آواز سنائی دی، جب دیکھو بحث کرنے پر تل جاتا ہے، جا بھاگ جا یہاں سے، نہیں تو جوتے لگاؤں گی۔ میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ضدی ہوں۔ میں وہیں کھڑا رہا اور دروازے کو گھورتا رہا۔ اگر وہ دروازہ کھلا ہوتا تو میں خود ہی شاہینہ کو اٹھا کر لے جاتا اور چچی کے پاس سلا دیتا، مگر چچی ایسی بد مزاج تھی کہ اٹھ کر دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک اس دروازے کو گھورتا رہا، پھر مجھے دروازے کے پیچھے سے دھیمی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ وہ کسی مرد کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ڈارلنگ، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، وہ لڑکا چلا گیا ہے۔ نہیں، تم نہیں جانتے۔ چچی کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے اس کی آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ کتنی ہی بار میں نے خواب میں اس کی آنکھیں دیکھی ہیں۔ وہ کسی انسان کا بچہ نہیں، شیطان کا بچہ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں بہت دیر سے دروازے کو چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہوں اور خیالی نظروں سے چچی کے بند کمرے کی تاریکی میں بھٹک رہا ہوں اور اپنی نظروں سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ دروازہ کیوں نہیں کھولتی؟ وہ دروازہ ذرا سا کھل گیا۔ ان کے کمرے میں واقعی تاریکی تھی۔ کوریڈور کی روشنی میں مجھے صرف ان کا چہرہ اور شانے نظر آئے۔ پھر انہوں نے یہ کہہ کر جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا کہ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ میں سر جھکا کر کوریڈور سے چلتا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اس وقت میرے کچے ذہن میں یہ بات پک رہی تھی کہ چچی کے کمرے میں کون شخص ہے اور کیوں ہے۔ وہ واقعہ میری سمجھ میں نہ آیا۔ کسی حد تک سمجھنے کی کوشش بھی کی تو دماغ پر دھند سی چھا گئی۔ کچھ سمجھنے نہ سمجھنے کے درمیان میں الجھ گیا۔ ہاں، اتنا ضرور کہوں گا، چچی کا گھبرانا، کمرے کی تاریکی اور ایک اجنبی مرد کی آواز، ان سب میں ایسی اسراریت تھی کہ ان کے متعلق سوچتے سوچتے میری عمر غیر محسوس طریقے سے جوانی کی طرف کروٹ بدلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد چچی میرے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا، پھر شاہینہ کو میرے بستر سے اٹھانے کے لیے جھک گئیں۔ اس وقت میں نے پوچھا، کیا آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ ذرا دیر کے لیے ان کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہوئی، پھر وہ سنبھل کر میری جانب بڑھتی ہوئی بولی، اتنی رات کو کون ملنے آئے گا؟ کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟
میں نے آپ کے کمرے میں کسی کی آواز سنی تھی، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ بات پوری ہونے سے پہلے ہی انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ جما دیا، پھر میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے بولی، تو نے کس کی آواز سنی تھی؟ وہ تیرا کوئی باپ ہوگا، میرے سامنے کا چھوکرا، اور مجھے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، چل بتا کون ہے میرے کمرے میں؟ کون تیری ماں کا یار ہے جس کی آواز تو نے سنی ہے؟ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر کہا، خبردار میری ماں کا نام نہ لینا ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ میں ڈٹ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا وہ چیلنج ایسا تھا کہ وہ قدرے حیرانی سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی۔ میں 12 برس کا تھا مگر قد میں ان کے برابر ہو گیا تھا۔ شاید پہلی بار وہ میرے اونچے قد کو توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ پیچھے ہٹ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی، لو دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے، تمہیں دھوکا ہوا ہے، تم نے کسی کی آواز نہیں سنی ہے، میں نے سنی ہے۔ میں پاؤں پٹکتا ہوا کمرے کے اندر چلا گیا اور چاروں طرف اس شخص کو تلاش کرنے لگا۔ اتنی دیر میں چچی واپس جا کر شاہینہ کو لے آئی تھی۔ اسے بستر پر سلاتے ہوئے انہوں نے کہا، کیا ابھی تک تسلی نہیں ہوئی ہے؟ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، کم وقت اونٹ کی طرح لمبا ہو رہا ہے، مارتی ہوں تو میرے ہی ہاتھ دکھنے لگتے ہیں۔ اچھی بات ہے تمہارے چچا کو آنے دو، وہی تمہاری خبر لیں گے۔ میں لاپرواہی سے ہوں کہتا ہوا اپنے کمرے میں آ کر سو گیا، مگر مجھے فوراً ہی نیند نہیں آئی۔ میں دیر تک اس شخص کے متعلق سوچتا رہا جس کی آواز میں نے سنی تھی، مگر وہ نظر نہیں آیا تھا۔ شاید چچی نے اسے بھگا دیا تھا یا کہیں چھپا دیا تھا۔ میں ان کی مکاری کو سمجھ نہ سکا۔ رات کو دیر سے آنکھ لگی تھی، اس لیے صبح دیر تک سوتا رہا۔ پھر چچا جان کی گونجدار آواز سن کر ہی میری آنکھ کھلی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ غصے سے پیچو تاب کھاتے ہوئے کہہ رہے تھے، نمک حرام جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے، کیا اسی دن کے لیے میں تیری پرورش کرتا رہا ہوں؟ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سوالیہ نظروں سے انہیں تکنے لگا۔ چچی نے ہاتھ نچا کر کہا، اے ہے کیسی معصوم سی صورت بنا کر اپنے چچا کو دیکھ رہا ہے، جیسے کچھ جانتا ہی نہیں، ذلیل کمینے۔ اسی دن کے لیے میں شاہینہ کو تیرے پاس آنے سے روکتی رہتی تھی۔ تم چپ رہو بیگم، چچا جان نے کہا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، کیوں بے، کل رات تو نے شاہینہ کو پیار کیا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، جی ہاں۔ یہ جواب سنتے ہی چچا جان نے ایک زور کا تمانچہ میرے منہ پر رسید کیا۔ میں اپنا توازن نہ سنبھال سکا، بستر پر گر پڑا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ چھوٹی بہن کو پیار کرنا جرم ہے، لیکن اس تمانچے نے بہن بھائی کے پاک رشتے میں کھوٹ پیدا کر دیا۔ انہوں نے میرا گریبان پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، تو اتنا نڈر ہو گیا ہے کہ غلطی بھی کرتا ہے اور بے حیائی سے اعتراف بھی کرتا ہے؟ بول تو نے کیوں پیار کیا تھا؟ انہوں نے دوسرا تمانچہ رسید کیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ میں تو روز ہی شاہینہ کو پیار کرتا ہوں۔ چچی نے جلدی سے کہا، اور روز ہی اس معصوم بچی کو گندی گندی حرکتیں سکھاتا ہے۔ اگر کل رات میں دیکھ نہ لیتی، وہ گندی حرکتوں کی تفصیل بیان کرنے لگی۔ میں حیرانی سے انہیں آنکھیں پھاڑے منہ کھولے ان کا منہ تک رہا تھا۔ مجھ پر ایسی باتیں منکشف ہو رہی تھی جنہیں میں پہلے نہیں جانتا تھا، لیکن وہ گھناؤنی باتیں مجھ سے منسوب کی جا رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، مجھ پر اچھے خاصے الزامات عائد کرنے کے بعد چچی جان نے اپنے بچاؤ کے لیے کہا، یہ لڑکا وقت سے پہلے سیانہ ہو گیا ہے۔ جب میں نے ایسی گندی حرکتیں دیکھنے کے بعد اسے دھمکی دی کہ میں تمہارے چچا جان سے شکایت کروں گی، تو جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھے دھمکی دی، کہنے لگا کہ چچا جان آئیں گے تو میں کہوں گا کہ چچی کے کمرے میں کل رات کوئی آدمی آیا تھا۔ ہائے ہائے، یہ باتیں سننے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی۔ ہاں، آپ نے کبھی میرے متعلق ایسا سوچا بھی نہ ہوگا، مگر اس سرامی نے کیسی کیسی باتیں کہہ دی۔ میں تو اس گھر میں اب 1 منٹ بھی نہیں ٹھہروں گی۔ یہ باتیں سن کر چچا جان آگ پر رکھے ہوئے لوہے کی طرح تپ گئے تھے۔ انہوں نے ہاتھوں سے، لاتوں سے، گونسوں سے اس قدر مجھے مارا کہ میرے جسم کی ہڈی ہڈی دکھنے لگی تھی۔ وہ مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اپنی چچی کے قدموں پر گر کر معافی مانگو، ورنہ وہ مجھے ننگا کر کے گھر سے نکال دیں گے، اور شاہینہ کو تو اب کبھی میرے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیں گے۔ میں بھی ایک ضدی تھا۔ میں مار کھاتے کھاتے مر جانا پسند کر رہا تھا، لیکن چچی کے ناپاک قدموں کو چھو کر معافی مانگنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ چچا جان مجھے مارتے مارتے بے حال ہو گئے۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے کے قریب لائے اور وہاں ایک اسٹور روم میں مجھے بند کر دیا۔ پہلے انہوں نے دھمکی دی کہ چچی سے معافی نہ مانگنے کی صورت میں وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، لیکن وہ مجھے اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتے تھے۔ اس بات کا اندیشہ انہیں تھا کہ میں اپنی پھوپھی کے پاس چلا جاؤں گا، پھر ان کی شاہ پا کر زمین و جائیداد کے کاغذات کا مطالبہ کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مار پیٹ سے میرے دل میں دہشت بٹھا کر مجھے اپنے زیر اثر رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے اسٹور میں بند کرنے کے بعد صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھا۔ میں نے کئی بار دروازے کو پیٹ پیٹ کر فریاد کی۔ جواب میں صرف ایک بار مجھے شاہینہ کی آواز سنائی تھی۔ وہ دوسری طرف سے دروازے کو پیٹ پیٹ کر مجھے پکار رہی تھی۔
لیکن اسی وقت اس کے ماں باپ کی آواز سنائی تھی۔ چچی اسے جھڑکتی ہوئی وہاں سے لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد چچا جان نے دروازہ کھول دیا۔ صبح سے شام تک بھوکا رہنے کے باعث میری ضدی طبیعت ذرا کمزور سی ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود میں بھوکا پیاسا اس گھر سے چلا جاتا، لیکن شاہینہ کی محبت نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی۔ پھر یہ کہ چچا جان بھی نرم پڑ گئے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ وہاں شاہینہ اپنی ممی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دوڑ کر آئی اور بھائی جان کہتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ میرے جی میں آیا کہ اسے محبت سے چوم لوں، مگر مجھے تمانچے یاد آ گئے۔ ہائے افسوس، ان تمانچوں نے کیسی غیرت پیدا کر دی تھی۔ شاہینہ کچھ پرائی سی لگ رہی تھی۔ چچا جان ہم دونوں کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت چچی نے شاہینہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور اسے وہاں سے لے جانے لگی۔ وہ میرے پاس آنے کے لیے چیختی چلاتی رہی، لیکن وہ اسے گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ میں بے بسی سے سر جھکا کر چچا جان کے ساتھ کھانے کی میز پر آ گیا۔ ملازم میز پر کھانا چن رہا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو چچا جان نے نرم لہجے میں کہا، فرحات، میں ہمیشہ تجھے بیٹا بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا شاہینہ تجھے بہت اچھی لگتی ہے؟ جی ہاں، میں نے خلوص دل سے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، میں شاہینہ سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا اور انہیں حیرانی سے دیکھنے لگا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شاہینہ سے میری شادی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے سامنے شاہینہ ہوتی یا کوئی دوسری لڑکی ہوتی، اس عمر میں بہن کے سوا کسی دوسرے رشتے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن چچا جان سوچ رہے تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ بیٹی کی رشوت دے کر مجھے اپنے قابو میں رکھنا چاہتے تھے۔ شاہینہ میری بہن ہے، میں نے جواب دیا۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ چچا جان نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر ذرا سخت لہجے میں بولے، اسے بہن کہہ کر اپنی گندی ذہنیت کو نہ چھپاؤ۔ تمہارے اور شاہینہ کے متعلق کیا فیصلہ کرنا چاہیے یہ میں بہتر سمجھتا ہوں۔ خاندان میں جتنی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ شادی سے پہلے بہن ہوتی ہیں۔ ان میں سے اگر کسی سے شادی ہو جائے تو وہ بیوی بن جاتی ہے۔ تم مجھ سے بحث نہ کرو، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ میں نے بھی بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ دوسرے دن شاہینہ کو اس کے نانا نانی کے ہاں بھیج دیا گیا۔ وہ اپنے ماں باپ کے لیے درد سر بن گئی تھی۔ میرے سوا کسی کے پاس رہنا نہیں چاہتی تھی، لہذا اسے ایک طویل مدت کے لیے مجھ سے دور کر دیا گیا۔ یہ سب چچی کے مشورے پر ہوا۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاہینہ ابھی بچی ہے، جیسے جیسے اس کی عمر گزرتی جائے گی وہ مجھ سے دور رہ کر مجھے بھولتی جائے گی۔ پھر میری شریک حیات بنانے کے لیے چچی اسے اپنے طور پر ٹریننگ دیں گی کہ شاہینہ بیوی بننے کے بعد کس طرح مجھے یہاں گھر داماد بن کر رہنے پر مجبور کرے گی۔ اس وقت میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ شاہینہ مجھ سے دور رہ کر مجھے یاد کرتی ہے یا نہیں، لیکن میں اکثر تنہائی میں اسے یاد کرتا تھا اور گھنٹوں ایک جگہ بیٹھ کر ان نفرتوں کے متعلق سوچتا تھا جو مجھے اس گھر سے مل رہی تھی۔ چچا جان کہتے تھے کہ میں دوسرے بچوں سے مختلف ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں وہیں بیٹھا رہ جاتا ہوں، جس چیز کو دیکھتا ہوں اسے پوری توجہ سے یوں دیکھتا رہتا ہوں جیسے اس چیز کو نگاہوں کے ذریعے اپنے اندر جذب کر رہا ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ میں کن ذہن ہوں، شاید تعلیم حاصل نہیں کر سکوں گا۔ یہی سوچ کر انہوں نے اپنے بچوں کو ہائی سوسائٹی کے انگلش اسکول میں داخل کرا دیا تھا اور مجھے متوسط طبقے کے ایک ہائی اسکول میں پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اونچی مسند پر بیٹھ کر پڑھا جائے یا فرش پر، مقامات مختلف ہوتے ہیں، لیکن مقصد ایک ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کی جائے۔ تعلیم کے دوران میری ذہانت چمکنے لگی۔ میں جو کسی چیز کو پوری توجہ سے دیکھتے رہنے کا عادی تھا، وہ عادت علم کے حصول میں کام آ گئی۔ میں جس سبق کو ایک بار توجہ سے پڑھتا وہ ہمیشہ کے لیے ذہن نشین ہو جاتا۔ مجھ پر نام رکھنے والے چچا جان کی اولاد کن ذہن ثابت ہونے لگی اور میں ہر سال امتحانات میں اول آنے لگا۔ شاہینہ اپنے ننا کے ہاں رہنے کے لیے پنڈی گئی تو وہیں کی ہو کر رہ گئی۔ 5 سال کے بعد وہ ایک دن کے لیے لاہور آئی تھی، لیکن اس دن میں دوستوں کے ساتھ چھانگا مانگا چلا گیا تھا۔ چچی کو ایک ہفتہ پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ میں ایک دن کے لیے لاہور سے باہر جا رہا ہوں، شاید اس لیے انہوں نے شاہینہ کو صبح سے شام تک کے لیے بلا لیا تھا۔ پھر شام ہونے سے پہلے ہی اسے اس کے ماموں کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ جب مجھے اس کی آمد و رخصت کا علم ہوا تو دل کو ایک ہلکی سی ٹھیس پہنچی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ چچی کی سازش کامیاب ہو گئی ہے، وہ مجھے بھول چکی ہے۔ اب وہ آئندہ میری زندگی میں آئے گی تو اس کا ایک نیا روپ ہوگا، نیا ڈھنگ ہوگا۔ وہ بچپن کی شاہینہ مر چکی ہوگی۔ 3 سال اور گزر گئے۔ میں نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا اور جب نتیجہ نکلا تو میں صوبے بھر میں اول آیا تھا۔ غزالہ ظہیر 3rd ڈویژن میں آئے تھے۔ انہیں تعلیم سے زیادہ ہائی سوسائٹی میں وقت گزارنے سے دلچسپی تھی۔ میرے والد کی زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کی بدولت وہ شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس گھومنے پھرنے کے لیے کاریں تھیں اور میں سائیکل چلاتا تھا۔ ان کا معیار زندگی جتنا بلند تھا اتنے ہی ان کے اخراجات بھی تھے۔
غزالہ اور ظہیر ہمیشہ دولت مند گھرانوں کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ تفریحی پروگرام بناتے رہتے تھے اور مجھے یوں نظر انداز کر دیتے تھے جیسے میں ان کے گھر کا کوئی ملازم ہوں۔ لیکن بڑھتی ہوئی عمر کی مناسبت سے میرے چہرے کے نقوش اور قد و قامت سے اب ایسا مردانہ وقار جھلک رہا تھا کہ ظہیر کی رئیسانہ شخصیت میرے سامنے پھیکی پڑ گئی تھی۔ میں نے بارہا محسوس کیا کہ اس کے ساتھ گھومنے پھرنے والی لڑکیاں مجھے عجیب لگن سے دیکھتی ہیں۔ کوٹھی کے پائیں باغ میں ایک بیڈمنٹن کورٹ بنایا گیا تھا۔ ایک شام میں ادھر سے گزر رہا تھا۔ ظہیر کی ایک پرانی گرل فرینڈ نے مجھے آواز دی، ہیلو فرحاد، آؤ میرے ساتھ ایک گیم کھیلو۔ میں نے مسکرا کر کہا، لڑکیوں کے ساتھ کھیل کر ہارنا اور جیتنا ایک برابر ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کے ساتھ دوسری لڑکیاں بھی پوچھنے لگیں، ہاں ہاں بتاؤ، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، میں نے جواب دیا، کہ لڑکی کو خوش کرنے کے لیے ہار جاؤ تو مرد کی توہین ہوتی ہے اور اگر جیت جاؤ تو لڑکی ناراض ہو جاتی ہے۔ واہ، یہ تو فضول سی منطق ہے، ایک لڑکی نے گردن جھٹک کر کہا۔ منطق نہیں ہے، ظہیر نے طنز کیا، دراصل یہ پینڈو ہے، اسے بیڈمنٹن کھیلنا نہیں آتا، صرف یہ گلی ڈنڈا کھیلنا جانتا ہے۔ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی لڑکی اس طنز پر کہکا لگانے لگی۔ میں نے قریب آ کر غصے سے کہا، میں تمہارا سر بھی توڑنا جانتا ہوں۔ وہ اپنی توہین کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریکٹ کھینچ کر مجھے مارا۔ میں نے بایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اب پتہ نہیں ریکٹ کچھ کمزور تھا یا میری کلائی میں فولاد کی سختی تھی کہ کلائی سے ٹکراتے ہی ریکٹ ٹوٹ گیا۔ وہاں کتنی ہی لڑکیوں کے منہ سے حیرت سے ہائے نکل گئی۔ نازک اندام لڑکوں کے درمیان رہنے والی ان لڑکیوں کی نظروں میں اسی وقت ایک کارکولیس سے کم نہ تھا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے ڈال کا کام لے کر دائیں ہاتھ سے ایک مکہ ظہیر کی ناک پر ٹھونک دیا۔ اس کے دو ساتھی مجھ پر جھپٹ پڑے۔ ایک کو میں نے بغل میں دبایا اور کولے پر رکھ کر دوسری طرف پھینک دیا، دوسرے کو میں نے گونسوں پر رکھ لیا۔ غزالہ کے بوائے فرینڈ بھی اپنی مردانگی دکھانے آئے۔ اگر وہ ایک ساتھ پل پڑتے تو میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس وقت میری پوزیشن کیا ہوتی، مگر وہ یکے بعد دیگرے ذرا سوچ سوچ کر آ رہے تھے۔ ظہیر ایک گونسے میں بیکار ہو گیا تھا، اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ فوراً ہی چکرا کر بے ہوش ہو جائے۔ کچھ لڑکیاں چیختی ہوئی دور بھاگ گئی تھیں، کچھ ایسی تھی جو ذرا پرے ہو کر بڑی دلچسپی سے میرے لڑنے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔